اس سفر کا اختتام قریباً 1.5 گھنٹے بعد لندن کے ایک مضافاتی علاقے کے شاندار بنگلے کے سامنے ہوا۔ یہ لندن کا مہنگا ترین علاقہ تھا جہاں عام آدمی پھٹکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وڈیرا سولنگی کی تو یہی خواہش تھی کہ یہ سفر کبھی ختم ہی نہ ہو، کیونکہ میڈم للیتا اس کے اتنا نزدیک بیٹھی تھی کہ سولنگی کو اس کی قربت اپنے روئیں روئیں میں اترتی محسوس ہونے لگی تھی۔ تمام راستے جہاں میڈم للیتا اس کی جنسی ہوس کو باتوں کے ذریعے مزید بھڑکاتی آئی تھی، وہاں اس نے کمال ہوشیاری سے سولنگی کے لسانی پارٹی کی پالیسیوں سے متعلق خیالات کا بھی بخوبی اندازہ لگا لیا تھا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ سولنگی اور اس جیسے دوسرے غداروں کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اور یہ حرص و ہوس کے پجاری اپنی ڈیمانڈ پورے ہونے پر کسی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ انہیں اس بات سے کچھ غرض نہیں تھی کہ انہیں پیسہ دینے اور اپنا الو سیدھا کرنے والے کون ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، وہ ان کے ذریعے ان کے ملک کی جڑوں کو کتنی آسانی سے کھوکھلا کر رہے ہیں۔ انہیں صرف اپنی ناجائز خواہشات کی تسکین سے مطلب تھا، اور وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ کسی کو را کے حکم پر قتل کر دینا، کہیں بم نصب کر دینا، اپنے پروردہ مفرور مجرموں سے راک کے ڈیمانڈ کردہ کسی بھی مقام، موقع یا شخصیت پر گولیوں کی بارش کروا دینا، چلتی ریل گاڑیوں پر راکٹ لانچر فائر کروانا، اغوا برائے تاوان، توڑ پھوڑ، تخریب کاری، مذہبی اور لسانی منافرت پھیلانا، یہ سب کچھ وہ کیوں کر رہے تھے؟ اس کے پس پردہ ان کے اپنے کیا عزائم تھے؟ ایسے سوالات نہ کبھی ان کے ذہن میں پیدا ہوئے، نہ ہی انہوں نے کبھی ان کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ان کے ضمیر تو کبھی کے مر چکے تھے، اور اب ان کے زندہ ہونے کے چانسز بھی نہ ہونے کے برابر رہ گئے تھے۔ را نے اپنے حرص و ہوس کے ہتھیاروں کے ذریعے ان کے دل و دماغ اس طرح اپنے شکنجے میں جکڑ لیے تھے کہ اب وہ اپنی مرضی سے کچھ سوچنے کے قابل رہ ہی نہیں گئے تھے۔ را کے لیے سولنگی ایسے گدھے بھگوان کی خصوصی کرپا تھے۔ انہیں نظریاتی کارکن نہیں چاہیے تھے، نظریاتی لوگ تو پہلے ہی گمراہ ہو چکے تھے۔ وہ تو را کی مرضی اور منشا پر اس کے اشارے کے بغیر ہی عمل پیرا تھے۔ انہوں نے اپنے گمراہ اذہان میں جنم لینے والی متعصب دلیلوں کے ذریعے جو ایک نقطہ نظر اپنا لیا تھا، اور جس طرح محض اپنی انا کی تسکین کے لیے ملکی سلامتی کو بھی داؤ پر لگانے پر تل گئے تھے، اس کے بعد را کے کرنے کا کام ہی کیا باقی رہ جاتا تھا؟ سولنگی جیسے ورکرز ان کے لیے ناگزیر تھے۔ انہیں ان کی کمزوریوں کا علم تھا، اور را والے جانتے تھے کہ اپنی کمزوریوں کے لیے یہ لوگ مرتے دم تک ان کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے رہیں گے۔ یوں بھی ان کے تجربے نے بتایا تھا کہ نام نہاد قسم کے نظریاتی لوگ وقت آنے پر کچھ بھی نہیں کر پاتے، البتہ حرص و ہوس کے اندھے ان کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہتے تھے۔ وفادار کتے کی طرح ہر وقت دم ہلاتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے۔ سابقہ سربراہ کا غیر ملکی بینک اکاؤنٹ بھی را نے کھلوایا تھا، اور اب یہی جال سولنگی پر پھینکنے والے تھے۔ رات ایک پہر ڈھل چکی تھی۔ لندن کی فضا میں موجود کوہر نے سڑکوں پر پھیلتی تیز روشنیوں کو جیسے چاٹ لیا تھا۔ مسٹرڈیز کی تیز ہیڈ لائٹس میں بھی چند گز کے بعد کہیں کہیں منظر غائب ہو جاتے تھے، اور آنکھوں کے آگے کوہر کا جال تن جاتا تھا۔ باہر سردی سے ماحول منجمد ہو رہا تھا، لیکن گاڑی کے اندر کا ماحول بڑا گرم اور آرام دہ تھا۔ وڈیرا سولنگی بیک وقت گاڑی کے ہیٹروں اور للیتا کے قرب کی گرمی سے پگھل رہا تھا۔ اگر اسے ایک رات کے لیے ہی اس عورت کا قرب نصیب ہو جاتا تو وہ اس کے عوض اپنی جان سے گزرنے پر بھی تیار تھا۔ للیتا کو بھی یہی گارنٹی درکار تھی۔ اس نے تب سے اب تک ایک ہی کارنامہ انجام دیا تھا، سولنگی کی آتش ہوس کو مسلسل بھڑکاتی آ رہی تھی۔ یہی اس کا کام تھا، اور یہی اس کا مشن۔ وہ را اور بھارت ماتا کے لیے کچھ بھی قربان کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتی تھی۔ اس کی اس کمٹمنٹ کے سامنے بڑے بڑے ایجنٹ دم بخود رہ جاتے تھے۔ جس کام کے لیے وہ مہینوں محنت کرتے، وہ للیتا ایک رات یا چند دنوں میں مکمل کر دیتی۔ پیشتر شکار تو اس نے صرف اپنے ناز و ادا کے بل پر ہی کیے تھے، بہت کم اس کے آگے نوبت آئی تھی۔
لیکن وڈیرا سولنگی کی خصوصی اہلیت کے پیش نظر وہ اس کے لیے کچھ بھی کر گزرنے پر تیار تھی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں گپتا کے سامنے موجود تھے۔ گپتا کا شمار راک کے چوٹی کے افسران میں ہوتا تھا۔ وہ فی الوقت یورپ کے سارے ڈیسک کا انچارج تھا اور لندن کے بھارتی قونصلیٹ میں اپنے دفتر جا کر بیٹھتا تھا۔ وڈیرا سولنگی کے لیے اس کا نام نیا نہیں تھا، البتہ ملاقات پہلی مرتبہ ہو رہی تھی۔ گپتا نے اس کا استقبال زبردست مکارانہ مسکراہٹ اور بے پناہ گرمجوشی کے ذریعے کیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کا حال احوال دریافت کیا اور گپتا مرنے والے سربراہ کی اپنے ساتھ دوستی کو یاد کر کے اسے خراج تحسین پیش کرتا رہا۔ وہ سولنگی سے بھی اسی نوعیت کی دوستی کا خواہاں تھا۔ مسٹر گپتا، آپ کا براہ راست ہمارے ساتھ یہ پہلا رابطہ ہے۔ چند دنوں بعد آپ مرنے والے کو بھول جائیں گے۔ ہم یاروں کے یار ہیں اور اپنے دوستوں کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے لیے صرف تیار ہی نہیں رہتے بلکہ اس کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ اس نے یہ بات میڈم للیتا کے ہاتھ سے وسکی کا جام پکڑتے ہوئے بطور خاص اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہی تھی۔ تینوں نے دوستی کے نام پر ایک دوسرے سے اپنے اپنے جام ٹکرائے اور گپتا نے اس سے بزنس کی باتیں شروع کر دی۔ اس نے تھوڑی دیر بعد ہی وڈیرا سولنگی کو بتایا کہ میڈم للیتا آپ کے لیے لندن میں غیر ملکی بینک میں اکاؤنٹ کھولے گی اور ایک خطیر رقم دوستی کی پہلی قسط کے طور پر آج ہی اس کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی جائے گی یا پھر وہ جہاں بھی چاہے وہاں پہنچا دی جائے گی۔ وڈیرا سولنگی، ہمیں کچھ نوجوان دو، اپنے جیسے بہادر نوجوان، ہم انہیں خود تربیت دیں گے۔ تمہارے یہ ڈاکو دوست ہر جگہ کام نہیں آ سکتے، ہمیں پڑھے لکھے نوجوانوں کی ضرورت ہے، خوبصورت لڑکیوں کی ضرورت ہے۔ ہم انہیں تمہارے بادشاہوں کے ایوانوں میں پہنچا کر ان کے دماغ درست کروانا چاہتے ہیں۔ گپتا نے یہ بات کہہ کر زوردار کہکا لگایا۔ سولنگی نے مکمل بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے بھی زیادہ بلند کہکا لگایا تھا۔ برازیل کی قیمتی وسکی اس کے دماغ کو چڑھنے لگی تھی اور گپتا محسوس کرنے لگا تھا کہ اگر وہ کچھ دیر اور للیتا اور اس کے درمیان حائل رہا تو سولنگی پھٹ جائے گا۔ اس نے للیتا کو مخصوص اشارہ کرنے کے بعد سولنگی سے جانے کی اجازت طلب کی اور بتایا کہ اب وہ رات یہیں آرام کرے، صبح اسے اطمینان سے ہوٹل پہنچا دیا جائے گا۔ گپتا نے اب وہاں ہونے والی نام نہاد کانفرنس کے خاتمے پر ہی اس سے اگلی ملاقات کے لیے کہا تھا۔ اس نے رخصت ہونے سے پہلے وڈیرا سولنگی سے بہت سے وعدے لیے تھے۔ گپتا کا دل کہہ رہا تھا کہ اگر ان میں سے 25% وعدوں پر بھی سولنگی نے عمل کر دکھایا تو سرکار دربار میں اس کی مقبولیت میں کئی گنا مزید اضافہ ہو جائے گا اور وہ پاکستانی حکومت کے لیے بے پناہ مسائل پیدا کر دیں گے۔ گپتا کو دروازے تک رخصت کرنے کے لیے للیتا خود گئی تھی۔ سولنگی نے اٹھنا چاہا لیکن للیتا نے اسے بڑے پیار سے سینے پر ہاتھ رکھ کر دوبارہ صوفے میں دھنسا دیا۔ دونوں کے کمرے سے نکلنے کے بعد وڈیرا سولنگی نے نریدے بچوں کی طرح وسکی کا سارا پیک 2-3 گھونٹوں میں ہی حلق میں اونڈھیلا اور کپکپاتے ہاتھوں سے اسے دوبارہ بھر لیا۔ للیتا واپس لوٹی تو وہ مکمل فاحشہ بن چکی تھی۔ چند منٹ میں ہی اس نے شراب کے نشے میں دھت، عقل کے اندھے اور بے شمار جسمانی عوارض کے مالک لسانی ہاری کے سربراہ وڈیرا سولنگی کو چاروں شانے چت کر دیا۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔